قرآن مجید کی منفرد ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے سورہ التحریم، صورت نمبر 66 ہے، اور اس میں کل 12 آیتیں ہیں بس۔ یہ مدنی صورت ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس کی سورہ تحریم کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے نا، وہ خواتین ہے۔ اس میں مختلف انبیاء کی یا اور خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آغاز اللہ کے رسول کی ازواج سے ہے، اور اختتام میں حضرت نوح، حضرت لوط، ان کی بیویوں کا ذکر ہے، اور پھر فرعون کی بیوی جناب آسیہ کا ذکر ہے، اور آخر میں جناب مریم کا ذکر۔ یعنی یہ تمام صورت 12 آیتیں خواتین کے بارے میں ہیں، جو معروف خواتین ہیں، اچھی اور بری دونوں طرح کی۔ تو جو سب سے پہلی آیت ہے نا، اس کی بڑی دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، کہ اے نبی، اے پیغمبر، جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے، آپ اسے کیوں حرام کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ اپنی ازواج کی خوشنودی حاصل کر سکیں، بے شک اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ سوال ہے کہ آخر ایسا کیا کام تھا کہ جو اللہ کے رسول پر اللہ نے حلال کیا تھا، اللہ کے رسول نے اس کو حرام کر دیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ایک بہت اچھی نیک صورت اور نیک سیرت زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا، یہ جس قبیلے سے آئی تھی نا، وہاں اس قبیلے کا رواج یہ تھا کہ وہ شہد کا شربت بناتے تھے۔ ایک مخصوص ریسیپی کے ذریعے وہ شہد کا شربت بناتے تھے کہ وہ بڑا خوشگوار سا۔ آپ کو پتہ ہے کہ شہد جو ہے وہ بہت کم تعداد میں کھایا جاتا ہے، یعنی 1 چمچ 2 چمچ اسپون سے زیادہ آپ کھا نہیں سکتے، کیونکہ وہ بڑا سخت ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو جناب زینب تھی، ان کے خاندان میں کوئی ریسیپی ایسی تھی کہ وہ شہد بڑا خوشگوار ذائقہ ہوتا تھا اور بہت سارا وہ پیا جاتا تھا۔ تو اللہ کے رسول کو یہ تھا کہ جب بھی وہ جناب زینب کے گھر جاتے تو وہاں سے بہت سارا وہ شہد کا شربت پی کے آتے تھے، بہت سارا شہد کھا پی کے آتے تھے۔ رسول کو بڑا پسند تھا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ اللہ کے رسول کسی اور زوجہ کے گھر ان کے جانے کی باری ہوتی تو وہ پہلے جاتے جناب زینب کی طرف، وہاں سے فرمائشی طور پر وہ شہد تیار کرواتے، وہ پیتے، اور پھر اس زوجہ جس کی باری ہوتی تھی۔ تو اب وہ زیادہ وقت جو ہے رسول اللہ کا چونکہ پسندیدہ خوراک تھی، تو اکثر ازواج نے اس کو محسوس کیا کہ آپ کا جانا حضرت زینب کی طرف زیادہ ہو گیا ہے، خاص طور پر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ۔ انہوں نے محسوس کیا کہ شہد کی وجہ سے اللہ کے رسول زینب کے گھر میں زیادہ جاتے ہیں، تو کہا کہ کیسے روکا جائے۔ اب دیکھیں تربیت ہے نا ان کے والدین کی، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی یہ صاحبزادیاں تھیں، تو اب ذہن تو مستقل گردش میں تھا، کچھ نہ کچھ چلتا تھا ذہن میں۔ تو اب کیا کیا؟ اب یہ کیا کہ ہم رسول کو کیسے روکیں زینب کے گھر جانے سے۔ یہ کہہ نہیں سکتے تھے کہ اس گھر نہ جایا کریں، تو کیا کیا؟ آپس میں مشورہ کیا۔ تو حضرت عائشہ نے حضرت حفصہ سے کہا کہ دیکھو، رسول خدا زینب کے گھر سے اگر ہو کے آئیں تمہارے گھر، تو تم کہنا کہ اے رسول، آپ کے منہ سے الیاذ باللہ بدبو آ رہی ہے، ایسی ناگوار بدبو ہے کہ میں آپ کے قریب بیٹھ نہیں سکتی ہوں، تو یہ کیا کھا کے آئے ہیں آپ؟ تو رسول کہیں گے میں تو شہد پی کے آیا ہوں، تو تم کہنا کہ آپ کے منہ سے الیاذ باللہ بدبو آ رہی ہے، تو آپ یہ شہد نہ پیا کریں۔ یہی انہوں نے جناب ماریہ سے کہا، یہی انہوں نے دیگر ازواج سے کہا، حتیٰ کہ ام سلمہ سے بھی کہا۔ تو حضرت ام سلمہ جو ہیں وہ بڑی نڈر خاتون تھی، مخلص مومنہ تھی، انہوں نے کہا کہ چلو بھاگو، یعنی انہوں نے کہا کہ میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گی، رسول خدا میرے گھر تشریف لاتے ہیں، یہی عزت سعادت کی بات ہے، میں کیوں کہوں؟ مجھے تو رسول خدا کے چہرے سے، ان کی سانس سے خوشبو آتی ہے، تو میں کیوں کہوں کہ بو آ رہی ہے؟ میں نہیں کہوں گی یہ۔ تو جناب ماریہ نے بھی یہی کہا۔ انہوں نے پہلے تو حامی بھر لی، لیکن جب اللہ کے رسول آئے تو وہ اس کو کچھ نہ کہہ سکے۔ بی بی حفصہ نے جیسے ہی اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوئے، جب ان کی باری تھی، تو کہا اللہ کے رسول یہ آپ کیا کھا پی کے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے مغافیر کھایا؟ مغافیر جو ہے وہ اچار نما کوئی ڈش تھی، کہ وہ تو نہیں کھایا؟ کہا کہ نہیں، میں تو شہد پی کے آیا ہوں۔ تو بی بی حفصہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ قسم کھائیں آج کے بعد آپ یہ شہد نہیں پیئیں گے، کیونکہ آپ کے منہ سے نعوذ باللہ بدبو آ رہی ہے۔ تو اتنا پریشرائز کیا، تنگ کیا رسول کو، کہ رسول نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ جب اگلے دن حضرت عائشہ کے ہاں جانا تھا، تو پھر پہلے جناب زینب کے ہاں گئے، وہ شہد پی کے آئے، تو پھر بی بی عائشہ نے کہا کہ جو ماسٹر مائنڈ تھی اس ساری صورتحال کی، انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، مغافیر تو نہیں پی ہوئی آپ نے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ اچھا یہ تو شہد ہے، یہ تو بدبو دے رہے، آپ وعدہ کریں، قسم کھائیں آج کے بعد آپ یہ شہد نہیں پیئیں گے، آپ پیئیں گے تو ہمیں بدبو آتی ہے، ہمیں ناگواری ہوتی ہے۔
تو اتنا تنگ کیا اللہ کے رسول کو، پریشرائز کیا، اور یہ جملہ بول بول کے کہ بو آ رہی ہے بو رہی ہے، یہ تو کوئی عام سا انسان ہو نا، اس کو بھی کوئی کہے کہ آپ کے منہ سے بو آ رہی ہے، وہ بھی شرما جائے گا بھائی کہ میں نے کیا کھا لیا ہے۔ اللہ کے رسول کو بار بار بیوی کہہ رہی تھی ان کی، دو ازواج۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں قسم کھاتا ہوں آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گا۔ جب یہ قسم کھائی تو یہ آیت نازل ہو گئی کہ آپ کیوں حرام کر رہے ہیں، لہٰذا آپ نے قسم کھائی ہے تو اب آپ ایک مٹھی بھر کھجور صدقہ دیں غریبوں میں تو آپ کا کفارہ ہو جائے گا، اور آپ یہ اپنے اوپر حلال کی ہوئی شے کو حرام نہیں کر سکتے۔ اچھا، جب یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو رسول نے بیان کر دیا صاحب میں کہ آیت کا نزول کی شان یہ ہے کہ ایسے ایسے شہد کا معاملہ ہے۔ ازواج نے کہا، عائشہ اور حفصہ نے نہ پیے تو میں نے پینا چھوڑ دیا۔ مدینے میں جب یہ خبر عام ہو گئی خواتین اور حضرات میں کہ حضرت عائشہ اور حفصہ کی اس سازش کی وجہ سے رسول نے اپنے اوپر حلال کی ہوئی ایک شے کو حرام کر لیا تھا، تو روایات میں ہے کہ اہل مدینہ نے ان دو حضرات یعنی حضرت ابو بکر اور عمر کو ان کی بیٹیوں کی اس سازش کی وجہ سے اتنے تانے دینا شروع کر دیے کہ 3 دن تک یہ دونوں افراد اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، کہ جاہے تھے لوگ تانے دیتے کہ اچھا دیکھو تمہاری بیٹیوں نے یہ کیا رسول کے ساتھ۔ تو 3 دن کے بعد حضرت ابو بکر نے پیغام بھیجا اللہ کے رسول کو کہ اپنے اصحاب سے کہیں کہ خدا غفور و رحیم ہے تو یہ بھی ذرا ہم پہ رحم کریں، تانے نہ دے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم تجسس نہ کرو، جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے معاملہ، میں نے کفارہ دے دیا اور میں اب اس شہد کو دوبارہ کھا سکتا ہوں۔ تو سورہ تحریم کا آغاز، کوئی آپ سے پوچھے نا کہ ازواج رسول میں خاص طور پر حضرت عائشہ اور حفصہ کے بارے میں کون سی صورت قرآن میں نازل ہوئی ہے، تو آغاز سورہ تحریم سے کریں، پہلی 5 آیتیں پڑھ کے سنائیں، اس کے تفسیر پوچھیں، پھر ان سے کہیں کہ اب بتائیں کہ جو کہے نا کہ ان کی شان میں صورتیں اور آیتیں نازل نہیں ہیں وہ غلط کہتا ہے۔ سورہ تحریم آدھی بھری پڑی ہے ان 2 نامور ازواج رسول کے کارناموں